ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 187 تک 16 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ چنانچہ اے نبی آپ یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں دیکھتے، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں۔ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وعسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔
کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 187 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ مختصر کچھ یوں ہے کہ عہد الست ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سب سے عہد و پیمان لیا ہے، اسی کا تذکرہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، مثال دی گئی کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور وہ دنیا کی زندگی میں چلا آیا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی مثال کیسی؟ کتے کی طرح ہے کہ کتے پر اگر کوئی حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے، اس کو فائدہ ہو کہ نہ ہو اس کا کام ہے دم ہلاتے رہنا اور بھونکتے رہنا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا، جنت کے لیے بھی پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا تذکرہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے نام کو کسی اور معنی میں استعمال نہ کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت آئے گی تو بالکل اچانک آ جائے گی، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب آئیے ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 172 سے 174 کے درمیان دیکھیے، اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کے اوپر گواہ ہیں۔ عہد کیا تھا؟ اللہ ہی ان سب کا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، سب کو پالنے والا ہے، اکیلا پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو توحید سب سے اہم مسئلہ ہے۔ فطرت یعنی اسلام ہی دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی پر پیدا کیا ہے اور سب سے عہد و پیمان لیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد الست، کیا میں نہیں ہوں، یعنی اکیلا معبود برحق نہیں ہوں، لوگ بھول چکے ہیں۔ انہی کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ جی ایک ہی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور ایک ہی اللہ کی چلے گی، لوگوں کو صرف ایک معبود برحق کو ماننا ہے، کسی اور کو ماننا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے ہوئے رہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں، تو یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، ورنہ ہر بچہ
توحید پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جانور کا بچہ تو پورا پورا پیدا ہوتا ہے، پھر کیا تم اس میں کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر بعد میں لوگ کان کاٹ دیتے ہیں، کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، وہ تو مکمل پیدا ہوا تھا، تو نشانی کے لیے لوگ کان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر آیا، جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2865، ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، ترجمہ ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، ایک حدیث میں نے ذکر کی، اس حدیث کا ترجمہ باقی تھا۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2865۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بے شک اپنے تمام بندوں کو میں نے دین حنیف پر پیدا کیا تھا، اور بے شک شیطان ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، اور شیطان نے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جبکہ میں نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلاتا ہے، تو شرک کی طرف بلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ حرام کی طرف بلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ حلال کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی طرف بلایا، اور حلال جو ٹھہرایا تھا شیطان نے اس کو حرام کر دیا۔ اللہ نے توحید کی طرف بلایا اور شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا، اس لیے شیطان کے کاموں سے بچیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا یہی عہد کہ عہد یاد ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2805، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا لو کانت لک الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا فیقول نعم فیقول قد اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم اللہ تشرک بی ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہے گا، اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیے میں دے سکتے ہو تاکہ تم چھوٹ جاؤ؟ تو وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے آسان چیز مانگی تھی، چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ میرا عہد تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم اس وقت آدم کی پشت میں تھے، میرے ساتھ شرک مت کرنا ورنہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اگر شرک نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، مگر تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ تو اس طریقے سے ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3076، صحیح روایت ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمہ هو خالقها من ذریته الى یوم القیامہ وجعل بین عینی کل انسان منهم وبیصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال ای ربی من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذریتک، فرعى رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیہ فقال ای ربی من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الامم من ذریتک یقال له داود، فقال ربی کم جعلت عمرہ؟ قال 60 سنة، قال اے ربی زدهم من عمری 40 سنة، فلما قضی عمر آدم جاءه ملک الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنة؟ قال اولم تؤتیها ابنک داود؟ قال فجهد آدم فجهدت ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته وخطی آدم فخطی ذریته۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح نکلی
جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نور اور چمک پیدا فرما دی۔ پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے عرض کیا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت زیادہ تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جو آخری امتوں میں سے ہے جس کا نام داؤد ہے۔ فرمایا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجئے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی تو فرشتے آئے، ملک الموت آئے اور کہا آپ کو چلنا ہے؟ تو کہا میری عمر کا تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ نے وہ 40 سال تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدم نے انکار کیا تو آدم کی ذریت نے انکار کیا۔ پھر اسی طرح کا آدم سے خطا ہو گئی، آدم سے بھول ہو گئی تو آدم کی ذریت سے بھول ہو گئی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد و پیمان لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم اور آپ کئی مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ ایک تو وہ عہد الست والا مرحلہ، یعنی اس وقت جو ہم تھے عالم ارواح میں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 کے درمیان ہے کہ جو لوگ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال تو ایسی ہے کتے کی طرح ہے، آپ اس پر حملہ کرو تو وہ بھونکتا ہے، نہ حملہ کرو پھر بھی بھونکتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 179 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، اور جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی تقدیر کا شکوہ اور گلہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کو بہتر معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے۔ تو اس آدمی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ جنتی کام کرے گا یا جہنمی کام کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، دل دیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے، سوچے، کان دیا ہے تاکہ وہ سنیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے۔ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بعد میں چل کے اسلام قبول کرتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تحریر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو تقدیر کا مسئلہ کافی اہم ہے، اللہ نے اندازہ لگایا ہے، اور اللہ اندازہ لگانے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ تو لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ویسا اندازہ لگایا ہے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ آیت نمبر 180 پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی نام سے پکارا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الشروط کتاب نمبر 54 حدیث نمبر 2736، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو شمار کر لے گا، یاد کر لے گا، اس کے حساب سے عمل کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 183 تک، حق والوں کا گروہ، جھٹلانے والوں کا گروہ کیسا ہے۔ حق پر ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1920، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم
حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا، اسے رسوا کرنے والا کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، لیکن جب اس کو پکڑ لے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 184 میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے۔ آیت نمبر 185 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں کو آسمان و زمین کی طرف غور کرنا چاہیے، ان کی نشانیوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 میں ہے قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر ذکر ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6506، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے قیامت جب قائم ہوگی تو دو کپڑا پھیلانے والے یا کپڑا بیچنے والے کپڑا پھیلائے ہوئے ہیں اس کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو آدمی دودھ دو کے واپس آئے گا، اس کا دودھ پی نہیں پائے گا، یعنی اپنے جانور کو دو کے لائے گا لیکن پی نہیں پائے گا۔ پھر اسی طریقے سے قیامت قائم ہوگی کہ آدمی حوض میں پانی بھر رہا ہے لیکن حوض سے پانی نہیں پی پائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آدمی اپنا لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا لیکن اندر منہ تک نہیں پہنچا پائے گا، اتنی اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے کہ اچانک ہم لوگوں پر قیامت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى